انتشار پاکستان تحریک انصاف نے پھیلایا ہوا ہے، اس سے ہمارا ملک اور ہمارا سوشل فیبرک جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اور احتجاج کے نام کے اوپر دوسرے شہروں پہ بالخصوص اسلام آباد پہ بار بار یلغار کرنا اور اسے فتح کرنے کی باتیں کرنا، مرنے مارنے کی باتیں کرنا، اسلحہ لے کے آنے کی باتیں کرنا، یہ ایسی سیاست پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اور عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ ان مقدمات کی وجہ سے ہیں جو ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، توشہ خانہ کا مقدمہ، اور اس کے بعد جو القادر ٹرسٹ ہے، وہ آپ دیکھیں کہ 70 ارب روپیہ وہ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کو واپس کیا، پاکستان کی گورنمنٹ کا پیسہ تھا، وہ ایک پرائیویٹ شخص جس کا نام ملک ریاض ہے اس کو دے دیا گیا، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا، اور اس نے اسے اپنا جرمانہ ادا کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا ٹریفک سارجنٹ چلان کرے 10,000 روپیہ، اور 10,000 روپیہ میرے سے لے کے میرا جو ہے وہ سوئی گیس یا بجلی کا بل جمع کرا دے۔ تو اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ جو 70 ارب اسے دیا گیا اس کے بدلے کمیشن لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ کی زمین کی 450 کنال اس کی شکل میں لیا، اور کابینہ کے ممبران نے کیش کی شکل میں لیا۔ یہ تو ایک مقدمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ان مقدمات کا وہ سامنا کریں، اور ان کا جیل سے باہر آنے کا جو واحد راستہ ہے وہ عدالتی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، ہمارے تمام سینئر ممبرز جو عمران خان کے دور حکومت میں گرفتار ہوئے، رانا صاحب پہ انہوں نے ہیروئن ڈال کے انہیں گرفتار کیا، انہوں نے بھی جیل توڑنے کی بات نہیں کی، سراسر جھوٹا مقدمہ، وہ بھی ایک عدالتی طریقے سے ضمانت لے کے، اور بعد میں وہ اس مقدمے سے انہیں اخراج ملا۔ اچھا طاہر صاحب، جو ان کے وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے کفن پوشوں کا آرڈر دے دیا، میں نے قبروں کا آرڈر دے دیا، وہ میں جو کال دینے جا رہے ہیں ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو حالات ہے، یہ آپ نے سمجھ کہ یہ بغاوت کی ایک طرح کی لوگوں کو اکسانے کی سازش ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، 2014 کے دھرنے میں بھی باقاعدہ انہوں نے قبریں کھودیں اور کفن باندھے، تو یہ ڈرامے تو قوم پہلے بھی دیکھ چکی ہے، لیکن یہ سیاست کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، لوگوں کو ورغلائیں، اکسائیں، اور انتشار کی اور تشدد کی آپ جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ بہرحال اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے، اگر یہاں پہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو بالکل قانون اپنی حرکت میں آئے گا، اور اس طرح کے عناصر کو جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی بجائے ایک ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ سیاست کے اندر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، اسے اسلام آباد میں من مانی کرنے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ صاحب آخری سوال کہ آپ مسلم لیگ نون کے چیف ویپ بھی ہیں، آپ ان کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں، مختلف پارلیمانی کمیٹیوں کی سربراہی دی، پچھلے دنوں بھی 4 کمیٹیاں آپ نے ان کو دے دیں، لیکن دوسری طرف سے جو ان کا جو تعاون، وہ تعاون کی بجائے وہ ہر وقت احتجاج، ہنگامہ رائی، جبکہ ملک اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے اس کی ٹیک آف کر رہی ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتی۔ تو اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر آپ سے تعاون کرتے ہیں تو باہر ان سے اگر بات چیت ہو جائے تو وہ بہتر نہیں؟ دیکھیں جی، بات چیت کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی، وہ بات چیت کے ذریعے ہی طے ہوں، اور آخری جو حل ہوتا ہے وہ بات چیت ہوتی ہے۔ یہ جتنے مرضی یہ تماشے جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، جتنا مرضی یہ فتنہ فساد پھیلاتے رہیں، اس سے یقیناً ملک کو نقصان ہو رہا ہے، مزید ہوگا، لیکن جو حل ہے اس کا وہ مذاکرات ہی ہیں، وہ کل ہوں 10 سال بعد ہوں، سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، اور پولیٹیکل جو پاکستان کے اندر ایک کراؤڈ ہے، جب تک وہ ہوش کے ناخن نہیں لے گا اور بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کو ان کرائسس سے نجات دلانے کے لیے بات نہیں کرے گا انڈر ون روف، اس وقت تک ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا جس کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے بھی ایک دو سوال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو ابھی تک حکومت بنی ہے اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ موجودہ حکومت کی قانون سازی کو آیا یہ عوامی مفاد میں تھی، یا جو الزامات لگائے جاتے ہیں بڑی جلد بازی میں کی گئی ہے؟ دیکھیے جو قانون سازی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ ایکٹس تھے ان میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے یہ سسٹم اور نظام کو ہوتا ہے، ریاست کو ہوتا ہے، اور جب ریاست کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ فائدہ آگے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پبلک کے لیے۔ اب عدالتی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے، کسی ایک پوائنٹ کو لے لیں، اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں
وہ انہیں سنے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں، اور ہائی کورٹس کو ملائیں تو پھر تو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ ہیں، عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ کو اگر 18 سال بعد آپ کو فیصلہ ہونا ہے آپ کی کسی دیوانی یا فوجداری مقدمے کا، تو آپ اسے انصاف نہیں کہہ سکتے، بھلے وہ انصاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بالکل فائدہ ہوگا، یہ ٹائم کٹ ہوگا، عدالتوں کا ٹائم بچے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جو ہے یقیناً پاکستان کے عوام کو ہوگا. 27ویں ترمیم بھی کوئی ہے پائپ لائن میں؟ دیکھیں، یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ایکٹ تھے، جیسے ججز کی تعداد میں اضافہ، یہ پارلیمنٹ سے ایک سمپل میجورٹی کے ذریعے پاس ہونے تھے. اور جو آپ کا ہے سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس میں کچھ امینڈمنٹس تھیں، اس کو لوگ 27ویں امینڈمنٹ سمجھتے رہے کہ یہ اسمبلی میں بل آ رہا ہے. وہ بل جو ہیں وہ یہ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشنل نہیں تھی بلکہ ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی. فی الحال پائپ لائن میں کوئی بھی چیز 27ویں ترمیم کے نام سے موجود نہیں ہے. ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے اوپر بھی کوئی حکومت کا کوئی ہے ایسی تجویز زیر غور؟ دیکھیے، ملٹری کورٹس کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور امید ہے کہ بہت جلد اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا. اچھا سر، آخری چیز یہ پوچھوں گا کہ جو ہماری جو لیڈرشپ پاکستان کے حکمران باہر جاتے ہیں اور وہاں پر جو موجود مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہیں، احتجاج، نعرے بازی یا ان کو تنگ کرتے ہیں، تو پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس سے کتنا بہتر ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس جگہ پہ بھی ہلڑ بازی ہوگی، بدتمیزی ہوگی، وہ امیج تو بہتر کیا ہوگا، اس سے تو